علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 جولائی بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 50 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہ جن کو خوابوں کی تعبیر بتائی قیدیوں کو، وقال للذی ظن انہ ناجم منہما، ان میں سے جس کو نجات ملنی تھی، رہائی ملنی تھی، اس کو فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی جا کے ذکر کرنا کہ میں ایک بے گناہ قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ میرا نبی کسی بادشاہ کے وسیلے سے رہا ہو، اللہ خود حضرت یوسف کو رہائی دینا چاہتا تھا، اور حضرت یوسف کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے یہ سفارش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اپنے بادشاہ کے پاس تو وہ جا کر بھول گیا، بات نہ کر سکا، بس آپ ٹھہرے رہے قید خانہ میں کئی سال۔ بعض علماء نے 7 سال کہا ہے، بعض نے کم یا زیادہ، بہرحال 7 سال لگا لے، 5 سال تو اس وقت ہو چکے تھے، اور 2 سال سفارش کے بعد، بولیے سفارش کے 2 سال جیل میں رہے۔ 2 سال کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ وہ ایک ایونٹ کرتا تھا کہ فنکشن کرتا تھا کہ سال میں ایک دن ساری قوم کو بلا کر جمعرات کی شب کو کھانا کھلاتا تھا، یعنی جمعرات کے دن کو شب جمعہ میں کھانا کھلاتا تھا، ہر قسم کے شراب پلاتا تھا، موج مستی، اور خود اونچی جگہ پر بیٹھ کر قوم کا تماشا دیکھتا تھا کہ میری قوم خوش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس دن وہ سویا تو اس نے ایک خواب دیکھا، اصل میں وہ خواب حضرت یوسف کی رہائی کا سبب بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو اسباب یوں ہی ہوتا ہے۔ صبح جب وہ اٹھا، اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، وزراء کو، مشیروں کو، یعنی وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا اسلام آباد میں، مصر میں، اور اس نے وہ سارے کاہن نجومی شجومی جو پڑھے لکھے تھے، پامسٹ قسم کے، ان کو بھی بلا لیا۔ وقال الملک، تو کہا ایک روز بادشاہ نے، انی ارا 7 بقرات سمان، انی ارا، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 7 بقرات، 7 گائے ہیں۔ بولو جی، گاواں ہوں تو تکڑیاں ہوندیاں نے، تسی تے ہولی ہولی بولتے پے۔ 7 سمان، موٹی تازی، یاکلوہن، مگر کھا رہی ہیں انہیں، 7 اجاف، 7 پتلی گائیں۔ 7 موٹی گائیں نکلی، اور بعد میں کون سی نکلی؟ پہلے نکلی نون لیگ والی، پھر نکل آئی پی ٹی آئی والی، تو پی ٹی آئی والی نون لیگ والوں کو کھا گئی۔ ہن سمجھ آ گئی تو صحیح، اور وہ جناب کھا گئی۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ 7 سنبلات، کہ 7 سٹے ہیں، خضر، سر سبز۔ 7 سٹے کیا ہیں جی؟ سبز، بالکل، یعنی پھل پکا ہوا تیار۔ 7 سٹے، 7 خوشے، وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے 7 خشک سٹے جو سوکھے ہوئے ہیں، یہ سوکھے ہوئے ان پر غالب آ گئے۔ تو خواب کے 2 حصے ہیں، آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ پہلا حصہ کیا؟ میں نے دیکھا کہ نکلی ہیں موٹی تازی گائیں، ان کو کھا گئی پتلی گائیں۔ اور دوسرا خواب اس نے کیا دیکھا؟ دوسرا حصہ کیا ہے کہ 7 سٹے ہیں بڑے سرسبز شاداب، اور 7 ہے سوکھے ہوئے، یہ سوکھے ان پر غالب آ گئے۔
اور ساتھ ہی کہنے لگا یا ایھا الملأ، اے درباریو، او بھائی میری حکومت کے کرندو، افتونی، فتوا دو مجھے، بولو مجھے سرکاری مفتی بھی تو ہوندے نے نا، شیخ رشید بہت بڑا مفتی ہے، ادھر فیصل آباد دا مچھڑ ہے رانا ثناء اللہ، وہ اس تو بھی بڑا مفتی ہے، اور فتویاں دی بارش ہو رہی ہے۔ اچھا افتونی، مجھے فتوا دو، یعنی مجھے تعبیر بتاؤ، فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو، یعنی اگر تمہیں کوئی معلومات ہے تو اس خواب کی تعبیر ایویں وچ وچ کرن دی لوڑ، کیونکہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کسی کام کا، ٹانگ پھر بھی اڑا دیتے ہیں۔ اس نے کتنی سمجھداری کی بات کی، اس نے کہا اگر جناب آپ لوگوں کو علم ہے خوابوں کی تعبیر کا تو میرے اس خواب کی تعبیر بیان کرو۔ قالو، وہ بھی بڑے چلاک سن، بڑے ہوشیار، قالو، کہنے لگے اضغاث احلام، اے بادشاہ یہ تو خواب ہیں پریشان کرنے والے، بولو یہ تو خواب ہیں، یعنی یہ کوئی ایڈی خصوصی گل نہیں ہے، تھلے قوم مر رہی ہوتی ہے، حال حال پئی ہے، لوگاں دی چیخاں نہیں کر رہی نے، اتنے کی ہے ہم نے ملک بچا لیا، ہم نے، اور اب مزید ملک کو تکڑا کرنا ہے انشاءاللہ، پیٹرول 400 پہ لے جا کر، پھر ملک تکڑا ہوگا، ابھی تو بچے ہیں، پھر تکڑا ہوگا۔ قوم مر رہی ہے لوڈ شیڈنگ دے، اور وہ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، پچھلی حکومت ہی خراب تھی، ہم بالکل، وہ 3.5 سال یہی کہتا رہا ہے پچھلے چور ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے یہ چور ہیں، اور ہم کہتے ہیں تم دونوں ہی سچے ہو، ہمیں تم پر کوئی شک ہے۔ تو انہوں نے، کابینہ نے جواب کیا دیا، قالو اضغاث احلام، اے بادشاہ یہ تو ایسے ہی پریشان کرنے والے خواب ہیں، یعنی تیرے خواب کی کوئی حقیقت ہے، یہ تو گڈ مڈ ہے، کچھ نظر نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعاملین، اور جو ہم ہیں نا ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر ہم جاننے والے، یعنی کوئی واضح خواب ہوئے تو پھر دسیے نا، تیرا تو خواب ہی ٹھیک نہیں، بولو تیرا تو خواب ہی، یہ ہے نیم ملا خطرہ ایمان، نیم ملا، پر مزے دی گل ہے نیم ملا دی دھاک بڑی بیٹھی ہوندی ہے، اور جدو کان تے رکھ کے 4 شعر پڑھتا ہے نا تھلو کہتے ہیں واہ واہ بڑا علامہ ہے بھائی، بڑا علامہ ہے، اور ان کے فتووں کو لوگ زیادہ لیتے ہیں، اور جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، ان کو پوچھتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حکیم کو میری طرح آتا جاتا کچھ نہیں تھا، اس کو بس کسی نے ایک پٹی پڑھا دی تھی، ایک بابا جی اس کے پاس آئے، وہ سب کو یہی پڑیا بیچتا تھا، اس نے کہا جی میری آنکھ میں درد ہے، کہتا جی کمزوری کی وجہ سے، انہوں نے کہا جی میرے سر میں درد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کمزوری کی وجہ سے۔ اس نے بیچارے نے کو 18 مرض گنوائے، میدے میں درد ہے، وہ جی میرے گھٹنوں میں درد ہے، اور میرے گٹوں میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ، اس نے ہر کا جواب کیا دیا، بابے نو آ گیا غصہ، انہیں رکھ کے ماری ایک دف، انہیں کیا تینوں کمزوری تو سوا کوئی حکمت نہیں ہوندی۔ حکیم صاحب کہنے لگے یہ بھی کمزوری دی وجہ تو ہے، یہ بھی کوئی مرض ہے، یہ سب کمزوری دی وجہ تو ہے، اور کیا یہ سب آپ کے پریشان حال ہیں، اور ایسے بیکار خوابوں کی تعبیر ہم۔ قال الذی نجا منہما، اب اس کو یاد آیا وہ جو جیل سے آیا تھا، جس کو کہا تھا کہ یار بادشاہ سے میری بات بھی کرنا، کہ ایک قیدی جیل میں بے قصور پڑا ہوا ہے، وہ نوکر ساقی بھی وہاں موجود تھا جس کو نجات ملی تھی۔ اب توجہ کرنا سمجھیے، وقال الذی نجا منہما، اس وقت بولا وہ شخص جو بچ گیا تھا ان 2 قیدیوں میں سے، وذکر بعد امت، اب قیدیوں میں سے اسے یوسف کی یاد آئی ایک عرصہ کے بعد، اسے حضرت یوسف کی یاد آئی، وذکر بعد امت، اس کو یاد آیا، امت یہاں امت بمانا عرصہ ہے، اس کو کافی عرصے کے بعد یاد آئی، کیونکہ انہوں نے بھی جیل میں خواب کی تعبیر، اور یہاں بھی خواب کی تعبیر کا سلسلہ تھا، اس کو یاد آ گیا، تو کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں بتاتا ہوں تمہیں اس خواب کی تعبیر، اگر تم مجھے جیل میں جانے کی اجازت دے دو، اگر مجھے جیل میں جانے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تو لے آئے گا؟ کہتا جی لے آؤں گا۔ انہوں نے انتظام کیا سرکاری سطح پر، اس کو جیل میں جانے کی اجازت دی۔ اب سنیے،
یہ جب آیا نا جیل میں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، دور سے اس نے نعرہ لگایا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق، سبحان اللہ۔ حالانکہ صادق کا معنی بھی سچا ہے اور صدیق کا معنی بھی سچا ہے۔ تکڑے بیٹھے ہو، ایک نقطہ دیا جی سبحان اللہ کو، صادق بھی سچا ہوتا ہے اور صدیق بھی، پر ایک فرق ہے، صادق اس کو کہتے ہیں جو بات سچی بیان کرے، بولو جو بات سچی بیان کرے، پر اگر کوئی اس بات میں سے بات نہ ہو، یہ اپنی طرف سے کہے تو اس کی کہی ہوئی بات اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے یہ کہہ دیتا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ وہ سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ان دونوں قیدیوں نے خواب کی تعبیر سن کر کیا کہا، ہمیں تو کوئی ایسا خواب، ہم نے تو آپ سے ٹھٹھا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں خواب آیا یا نہیں آیا، جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل قدر صحابی تھے، شہید ہو گئے، ان کی ماں غم سے نڈھال آئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہنے لگی میرا بیٹا مالک ابن سنان کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر کے منہ سے نکل گیا وہ پیچھے آ رہا ہے۔ بس حضرت ابو بکر کا کہنا تھا، اللہ نے ان کو زندہ کر کے بھیج دیا، اور وہ کئی سال زندہ رہے۔ تو صدیق اسے کہتے ہیں جو منہ سے کہہ دے رب وہ پورا کر دے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمیشہ سچ بولو بولو بولو، بولتے بولتے اللہ کے ہاں تمہیں صدیق لکھ دیا جائے گا۔ چلو جی، اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق، افتینا فی سبع بقرات ثمان، پھر سن لو، جب انہوں نے خوابوں کی تعبیر جیل میں پوچھی تھی تو کیا کہا تھا کہ تم بڑے محسن آدمی ہو، اور یہاں بھی مسئلہ پوچھنے سے پہلے تعریف کی، ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے 8 مولوی تے شک قائم کرو پھر اندر کوئی مسئلہ پوچھو، جس سے مسئلہ پوچھنا ہے اس کی عزت دل میں ہونی چاہیے اور زبان پر اس کی تعریف ہے، وگرنہ علم اندر نہیں جائے گا بھائی۔ آپ لاکھوں تقریر درس سن لے کک بھی فرق نہیں پڑے گا، پہلے آپ کو متکلم کی عزت بٹھانی پڑے گی، پھر اللہ کلام کی عزت دل میں پیدا کرے گا۔ آپ پہلے رشتہ کرتے ہیں یا رشتہ دار دیکھتے ہیں؟ بھائی پہلے رشتہ کرتے ہیں یا رشتہ دار کو دیکھتے ہیں؟ بھائی یہی بات ہے، اگر رشتہ دار ٹھیک ہے تو رشتہ بھی ٹھیک ہے نا۔ عالم کو صحیح مانا تو علم کو صحیح مانو گے، اگر قاری ٹھیک نہیں تو قرات کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ اگر ایک عالم ٹھیک نہیں تو علم کیسے ٹھیک آپ مانیں گے؟ ہم پر اثر ہی نہیں ہوگا جب تک ہمارے دل میں عالم نہیں اترے گا۔ عالم اترے گا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ علم اتار دے گا۔ تو سنیے اگلی بڑی قیمتی بات آ گئی، وہ آگے کہنے لگا اے افتنا فی سبع بقرات ثمان، تو جلدی جلدی نا مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یاکلہن کھا رہی ہیں انہیں، 7 عجاف 7 پتلی گائیں۔ یہ مطلب ہے کہ پتلے نو ویکھ کے بندے نو ماڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی ویلے پتلا بھی کم وڈا کر جاندہ ہے، کیڑی دے کولو رب ہاتھی مروا سکتا ہے بھائی۔ او جی ان کو کھا رہی ہیں 7 پتلی گائیں، وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ 7 سٹے ہیں سرسبز، وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ اور دوسرے 7 خشک ہیں وہ ان پر غالب آ گئے ہیں۔ یہ آپ اس کی تعبیر بتائیں، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ تاکہ میں جواب لے کر واپس جاؤں ان لوگوں کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ شاید انہیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کتنا علم و فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی بتائیں۔ قالا اسی قیدی کو بتایا، سابقہ قیدی کو، بادشاہ کے نمائندے کو، تزرعون 7 سنین دابا۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، پتہ چل گیا نا کہ نبی صرف نماز روزہ بتانے نہیں آتے، ہر مسئلے کا حل نبی بتاتا ہے۔ بولو جی، ہر مسئلے کا حل نبی بتاتا ہے۔ اور یہ کیوں ذلیل ہونڈے نے ساڑھے پاکستان والے، انہاں نعرہ لایا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر 74-75 سال ہو گئے اس نعرے نال وفا نہیں کی۔ اچھی بولو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس نعرے نال وفا، بلکہ وہ کہتے ہیں دین کی بات کرو تو کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد میں جا کے کرو،
یہ مدرسے میں بات کرو. اسی ریاست مدینہ کے تاجور عمران خان کو میٹنگ میں کہا گیا کہ جب آپ تقریر کریں تو پیچھے نعت چلائیں, تو یہ کہنے لگا نعت سے لوگ بور ہوتے ہیں, گانا چلایا کرو. ہاں جی, ہمارے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے. میٹنگ میں کہا کہ گانے چلاؤ, نعتوں سے لوگ بور ہوتے ہیں, بیزار ہوتے ہیں. اب بھی وہ نعرہ کلمے کا لگاتا ہے ہر تقریر میں, پہلے قرآن پڑھتا ہے, مگر مثالیں امریکہ کی دیتا ہے, مثالیں دیتا ہے واشنگٹن کی, مثالیں دیتا ہے روس کی, مثالیں دیتا ہے چائنا کی. اور یہ وفادار تب بنیں گے جب کلمہ پڑھیں اور مثال حضرت ابو بکر صدیق کی دیا کرے, مثال حضرت عمر کی خلافت کی دے, حضرت عثمان و علی کی دیا کرے. انشاءاللہ پھر اللہ اس ملک کو کامیابیاں عطا فرمائے گا. تو پتہ چلا کہ نبی کے پاس ہر مسئلے کا حل ابھی حکومتی مسئلہ ہے اور وہ لے کر آئے ہیں. حضرت نے کیا بتایا؟ قال تزرعون, فرمایا کہ تم کاشت کرو گے یعنی کھیتی باڑی کرو گے, 7 سنین دابن, 7 سال تک حسب دستور یعنی خوب کرو گے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون, تو جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں کے اندر, جو تم کاٹو اس کو رہنے دو سٹوں کے یعنی ساری فصل نہ کاٹنا, سارا کاٹو گے تو کیڑے پڑ جائیں گے. آج جتنی ضرورت ہے وہ نکال لو, باقی فصل کے اندر رہنے دو سٹوں کے. فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون, وہ باقی رہنے دو خوشوں میں مگر تھوڑا سا ضرورت کے مطابق نکال لو جسے تم کھا سکو. انہوں نے خواب پوچھا تھا, تعبیر. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی اور حل بھی بتا دیا. یاتی من بعد ذلک 7 شداد, پھر آئیں گے خوشحالی کے بعد, ذلک 7 شداد, 7 سال بہت سخت. یاکلنا ما قدمتم لہن, تم جو ذخیرہ تم نے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا, یاکلنا وہ تم کھا جاؤ گے, لہن سارا, الا قلیلا مما تحسنون, تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے بیج وغیرہ کے لیے وہی بچے گا, باقی تمہارے پاس کوئی چیز بچنے والی. جب وہ 7 سالی کے 7 سال گزریں گے, اگلا جو 8واں سال آئے گا, اگلا جو 7 سال یہ اور 7 سال وہ 14 سال, تو اگلا کون سا ہو گیا؟ 15واں سال. مگر خشکی کے جب 7 سال گزریں گے, اگلا جو 8 سال آئے گا, ثم یاتی من بعد ذلک عام, یہ اس کے خواب میں نہیں تھا, یہ حضرت یوسف نے اپنا علم غیب بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. یا کہتے ہیں نبی کو آنے والے دن کا پتہ, اور یہ نبی آنے والے 15ویں سال کی خبر دے رہا ہے. یا رچی کون ہے؟ سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے تو سعید حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک خطبہ دیا, فجر پڑھائی, ممبر پر حضور تشریف لائے, ظہر تک آپ نے بیان فرمایا. ظہر تک درس دیا, اور پھر آپ نے ظہر پڑھائی, عصر تک درس بولتے جائیں سارے ساتھی, اور پھر عصر پڑھائی, اور پھر ممبر پر تشریف لے آئے. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے خطاب چھوڑا. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا تھا آمنہ کے لال نے وہ ہمارے سامنے سب کچھ بیان فرما دیا. ایسی بھی محفلیں ہوئی ہیں کہ صحابی اٹھ کے کہہ رہے ہیں بتائیے میرا باپ کون ہے. اللہ اکبر. اور حضور بتا رہے ہیں کہ تیرا باپ وہ ہے. کہو نا سبحان اللہ. تو یہ اگلے سال کی بتائی کہ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ, پھر تم پر ایک سال آئے گا ایسا کہ یغاث الناس فیہ یغاث, جس میں اللہ خوب بارش برسائے گا. بولو, جس میں اللہ خوب بارش ہے. الناس وفیہ یعصرون, پھر لوگ اس سال میں, بارش والے سال میں پھلوں کا رس نچوڑ کے پیے گے. پھل بھی ختم نہیں ہوگا اور رس بھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ تعبیر لے کر یہ نوکر اپنے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ اشش کر اٹھا. کون سبحان اللہ. اصل بادشاہ وہ یہ جڑا علم دی قدر کرنا جانتا ہوئے. جن علماء نال نفرت ہوئے وہ کدے بھی بادشاہ بن سکتا بھاویں حکومت تے بیٹھا ہوئے. وقال الملک اتونی بہ, وقال الملک, بولا بادشاہ, اتونی بہ, لے آؤ اس کو میرے پاس, ایسے آدمی کی زیارت کرنی چاہیے. فلما جاءہ الرسول, پھر آیا یہ نمائندہ قاصد بادشاہ کا
پیغام لے کر، قال ارجع الی ربک، اس نے کہا جی آئیے آپ کی رہائی ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، واپس جا، فاسألہ، سوال کر اس بادشاہ سے کہ ما بال النسوۃ اللاتی، ان عورتوں کا قصہ کیا ہوا، قطعنا ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور جس جرم میں مجھے جیل میں ڈالا گیا۔ پہلے کیا فرمایا کہ بھائی وہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ مجھے رہا کروائے، میرا کیا قصور ہے۔ اور اب جب رہائی کا وقت آیا تو فرمایا رہائی بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے بتاؤ جو الزام مجھ پر لگایا تھا اس میں سچا کون ہے، بولو اس میں سچا۔ اس پر بخاری کتاب التفسیر کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لعجبت داعیہ، کہ جتنی جیل یوسف نے کاٹی، اگر میں اتنی جیل کاٹوں اور مجھے بادشاہ کا پیغام آ جائے تو میں نہیں کہوں گا تحقیق کرو، میں فوری رہا ہو جاؤں گا، بولو میں فوری رہا ہو جاؤں گا۔ اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت یوسف کا یہ عمل بہت اعلیٰ ہے، حضور اس کو اپریشیٹ فرما رہے ہیں۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، وہ شان نبی کی ہے، بولو تم ایسا اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں۔ ہن تانوں رہائی دا ٹائم آئے تو تسی آکھو سدو پہلے شہباز شریف نو، دسے ساڈے کیس دا مسئلہ کی ہے، وہ آکھے گا پیا رہن دیو، تو پھر چنگے رہاں گے۔ اس لیے حضور سمجھا رہے ہیں نا کہ اگر یوسف دی جگہ میں ہوندا تو میں یہ قید، پر یوسف علیہ السلام کو پتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ دعویٰ سچا ہی کر سکتا ہے کہ فسالو، پوچھے اس کے ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، کیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی کیس کی حقیقت کیا ہے جس میں عورتوں نے ہاتھ ہے، اور ساتھ ہی کہا ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا پروردگار تو ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پر دیکھو اس کو کہو میرا رب تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، پر میں تب رہا ہوں گا جب میری رہائی اور میری بے قصوری کا پہلے اعلان کیا جائے۔ پھر یہ پیغام لے کر قاصد دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا، آگے میں کل بیان کروں گا۔ بادشاہ نے پھر ساری عورتوں کو بلایا، بولو ساری عورتوں کو، اور سب تو پہلے نعرہ انہیں ہی لایا، انہیں پوچھا انہیں کیا ہاتھ کیوں کٹے سی، انہیں کیا جی ساڈا جسم، بول دے نہیں ہو ساڈا جسم ہے، یہ سب تو پہلے انہاں عورتوں نے نعرہ لایا سی، سمجھ آئی۔ وہ تو چلدا چلدا ہوں ساڈے ملک وچ پہنچ گیا ہے۔ یہ ساریاں تقریباً وہ زنانیاں نے جنہاں نوں گھراں چوں طلاقاں ہوئی نے، جوڑیاں نہ کسے بھائی دے بہن بنن دے قابل، نہ کسے خامد دی بیوی بنن دے قابل، زندگی تو ناکام، معاشرے دا گند، اسلام آباد کٹھا ہو گئے، اور 70 سال دا بڈھا اتنے انٹرویو دے رہا ہے، وہ کہتا ہے نکاح والا فنڈا صرف مولویوں نے پایا ہے، اللہ دی قسم۔ انہیں میڈیا تے آ کے کیا، انہیں کہا نکاح والی ساری پابندیاں یہ سب مولوی دی اپنی چدراہٹ ہے، جتھے مولوی ہاں کرائے اتنے نکاح ہوئے گا، انہیں کہا بس پھڑتے جاؤ تو کمرے وڑتے جاؤ۔ ہاں جی ایسے حیا باختہ لوگ۔ اور ایک بہن برادہ انٹرویو آیا، بھائی کو پوچھ رہے ہیں جی تیری بہن جن دے نام مرضی آوے جاوے، انہوں نے کہا جی میری باجی دی اپنی مرضی ہے اور میری یہ اس قسم دا معاشرہ بن رہا ہے۔ اور اس ریاست مدینہ چ ایک بھی گرفتار ہے، ہوں بولو نا سچ بولنا چاہیے، اسی کو پی ٹی آئی دے کھانے تے نہیں ہے نا، گل تو سچی کرنی ہے۔ ریاست مدینہ چ یہو جی زنانی گرفتار ہے، اور اگر تسی ایتھے محفل کرانی ہے تو پابندی لو، یعنی اجازت لو ایس ایچ او صاحب کو، کانفرنس کرانی ہے نا مذہبی قرآن حدیث دی، اجازت لو، اور یہو جہاں نعرے والے کسی نے بھی گرفتاری، کسی تے کوئی بولو پابندی، جو مرضی کہی جاوے، جو مرضی کری جاوے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں حیا عطا فرمائے، یا انہاں تو ساڈے معاشرے نوں پاک فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ یہ نماز تو بعد جڑی دعا منگی ہے قبول ہو جاندی ہے، کل ساڈا 12واں سپارہ بھی پورا ہو جائے گا، اچھی آکھو نا سبحان اللہ۔ بہت بڑی خوشی دا موقع ہے۔ راجہ خلیل صاحب مٹھائی لے آندے ہوندے سی، باقی اس تو بعد کسی نے پوچھی بھی نہیں کدے کہ جی سپارہ ختم ہو رہا ہے یا شروع ہو رہا ہے یا 11ویں شریف آ رہی ہے، کچھ کر لئیے، کوئی پوچھتا یہ محلے میں اللہ تعالیٰ نے انہوں شرف عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور جدوں دا اے تھوڑا جا اپنے مصروف ہوئے نے
تو اس تو بعد کسی نے بھی کدے پوچھیا کسی نے شاید میرا خیال ہے 11ویں کا پتہ بھی نہیں ہونا گزر گئی یا آ گئی یا چلی گئی. تو محلے کچھ بندے چنے ہوندے نے نیکیاں واسطے اللہ نے منتخب کیتے ہوندے نے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تو خواب وچ نبیاں دا دیدار نصیب فرمائے اور تواڈے صدقے اللہ مینوں بھی دیدار عطا فرمائے. یہ خواب سی کافر دا, بولو خواب کیندا سی؟ تو پتہ چلیا کہ سچا خواب کافر دا بھی ہو سکتا ہے, سچا خواب کافر دا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.